یہ جو ٹرانسجینڈرز کا بل پاس ہوا ہے اس کے بعد سے اب تک ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ اب تک تقریباً 17,000 ایسے مرد حضرات ہیں جنہوں نے درخواست دی ہے کہ ان کا اسٹیٹس عورت میں کنورٹ کیا جائے۔ اسی طرح 12,000 ایسی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس مرد کنورٹ کیا جائے۔ 9 ایسے مرد حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرانسجینڈر میں کنورٹ کیا جائے، اور 21 ایسے ٹرانسجینڈرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹس اب واپس مرد کر دیا جائے۔ ویسے جس جلد بازی میں یہ بل پاس کیا گیا ہے، اس کے ڈی میرٹس کو بغیر دیکھے ہوئے، اینالائز کیے بغیر، تو یہ سارے ڈرامے بازی تو ملک میں ہونی ہی تھی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر یا پرانے زمانے میں یا گاؤں دیہات میں دائیاں بتاتی ہیں کہ اس کا جینڈر کیا ہے، لیکن اب وہ بڑا ہونے کے بعد جب 17-18 سال کا ہوگا تو وہ اگر محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر خواتین کی زیادہ عادات ہیں، تو مرد اپنے آپ کو اپلیکیشن دے کے نادرا میں عورت کا درجہ لے لیں گے، اور جن خواتین کو لگتا ہے کہ ان میں مردانہ صلاحیت زیادہ ہیں تو وہ نادرا جا کے مرد بن جائیں گی۔ اب اس میں چور دروازہ یہ ہے کہ اگر 2 مرد حضرات یا 2 خواتین ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ انہیں اب نادرا کے آفس جانا ہے اور اپنا اسٹیٹس اپ گریڈ کرانا ہے۔ مرد کو عورت میں، عورت کو مرد میں بآسانی آپ کنورٹ کرا سکتے ہیں، اور پھر لیگلی آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں جہاں پہ آپ کے ڈاکیومنٹ میں آپ کا اسٹیٹس جو پچھلا والا ہے وہ بھی اپ گریڈ کر دیا جائے گا، یہ بھی آسانی گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے نادرا کے تھرو۔ امریکہ اس طرح کی سازش کرتا رہتا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ انہوں نے 2015 میں زمبابوے میں یہی سیم پیٹرن کے اوپر اپنی سازش رچی تھی، لیکن وہاں جو ان کے پریزیڈنٹ اس وقت تھے رابرٹ مغابے۔ اچھا، میں رابرٹ مغابے کا بتا دوں کہ یہ 1980 سے 87 تک وہاں کے پرائم منسٹر تھے، اور اس کے بعد 87 سے لے کے 2017 تک یہ وہاں کے پریزیڈنٹ رہے۔ کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ وہاں کے بہت ہی پاورفل انسان مانے جاتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر میکانزم کے بہت خلاف تھے۔ انہوں نے جو پروٹیسٹرز تھے ان کو جیل میں ڈلوا دیا اور حکم دیا کہ مردوں کو الگ رکھیں اور خواتین کو الگ رکھیں، اور ان سے کہا آپ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہم آپ کی بات مان جائیں گے اگر آپ بچے پیدا کر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ ملک میں گروتھ ریٹ گر جائے گا آپ کی یہ فضول حرکتوں سے۔ اس وقت کا جو پریزیڈنٹ آف امریکہ تھا اوباما، اس نے مداخلت کی اور رابرٹ مغابے کو کہا کہ جی آپ کے ملک میں لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا جینڈر خود سلیکٹ کریں۔ رابرٹ مغابے نے ایک ترک کا پتہ پھینکا اور اپنے لیے اوباما کا رشتہ بھیج دیا کہ جی سب سے پہلے تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب اوباما کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بغلیں جھانکتا ہوا خاموش ہو کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ یہ جو ٹرانسجینڈر کا قانون ہے یہ نہ انڈیا میں امپلیمنٹڈ ہے نہ ہی یورپ میں، یہ صرف پاکستان میں 18 مئی 2018 کو بہت ہی جلد بازی میں نون لیگ کی گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا تھا۔ انہیں اتنی جلدی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لے لے، تو یہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اور امریکہ کے آگے اچھا بچہ بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں گنگا الٹی بہ رہی ہے، یہاں پہ کچھ لوگ امریکہ کا جہاں پہ نام آ جائے تو وہاں پہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور امریکہ کو فیور دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ملک کا کھانا خراب ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی غلامی میں اپنے نمبر پورے کریں گے۔ یہ صرف پاکستانیوں پہ، پاکستانی روایت پہ، پاکستانی کلچر پہ ایک اٹیک نہیں ہے، یہ کھلم کھلا اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر جو آج عذاب آیا ہوا ہے، جس میں زلزلے ہیں، سیلاب ہے، طوفانی بارشیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک وارننگ ہے کہ اگر اب بھی پاکستانیوں نے اپنی یہ ناپاک حرکتیں ختم نہیں کی تو ان میں تیزی آئے گی اور پھر ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو ہمیں اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنی آواز کو بلند کریں، اس بل کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی یہ پیغام عام ہوگا، لوگوں میں اویئرنیس آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ تھینک یو۔